کافی شاپ کی ایک غیر مصروف شام کو اکا دکا گاہکوں کی ٹریفک کے دوران اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر فلسفہ باضابطہ طور پر پڑھنا شروع کر دے۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس کافی شاپ کی دنیا بذات خود کسی فلسفے سے کم نہیں۔ سوچنے لگی کہ بھلے فلسفہ کائنات کی کسی پرت کو کھول سکے یا نہ کھول سکے، عام آدمی کی زندگی کا بہاؤ کسی بھی یونیورسٹی یا اسکالر کے فلسفے سے بے نیاز ہے۔ ایک دم سے اس کے جی میں آیا کہ دنیا کے تمام فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں، فنکاروں، سیاسی لیڈروں اور سرکاری افسروں کو عام آدمی بننے کی تربیت دینے کی غرض سے کافی ہاؤسوں، ریستورانوں اور اسٹوروں وغیرہ میں 5 سال تک کام کرنا لازمی ہونا چاہیے۔ خاص طور پر سرکاری افسروں اور سیاسی لیڈروں کو ہر صورت کام کرنا چاہیے تاکہ انہیں عام آدمی کے مسائل سمجھ آ سکیں۔ عام آدمی کے بارے میں اپنے خود ساختہ فلسفے کو ذہن میں دہرانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جیسے ہی چند آدمیوں کو ساتھ ساتھ کافی بھی بیچے جا رہی تھی اور کاؤنٹر، سنک اور کافی کی مشین بھی صاف کرتی جا رہی تھی۔ سنک کے پیچھے مٹی کی باریک لکیر کو صاف کرنے میں بمشکل آدھ منٹ لگا ہوگا، مگر اس صفائی کے نتیجے میں ملنے والے ذہنی سکون کا احساس دیر تک رہا۔ شائقہ کو کھڑکی سے نظر آنے والے سبز درخت کے پیچھے بہار کے جوبن کے انتظار میں سوکھے درخت کی پھیلی ٹہنیوں کے اندر سے دکھائی دینے والے گھر کی چھت کسی پہاڑی گاؤں کے ہٹ کا سا احساس دلا رہی تھی۔ یوں اس کھڑکی سے نظر آنے والا منظرنامہ کینیڈا کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے پرسکون ماحول کو آنکھوں میں اتار رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس منظرنامے کے پیچھے کوئی گاؤں نہیں بلکہ گاڑیوں، روشنیوں اور لوگوں کا ایک پورا شہر آباد ہے، اور کسی چھوٹے سے گاؤں کا احساس فقط کھڑکی بھر سے نظر آنے والے منظرنامے کی حد تک ہے۔ وہ نجمہ کی منتظر تھی اور سوچ رہی تھی کہ نجمہ کے ساتھ مستیاں اس بھرے شہر کے اندر کرنے کی بجائے کسی ایسے گاؤں کے پرسکون سے گھر میں کی جائیں جیسا پرسکون گاؤں اس کے تصور میں ابھی ابھی ایک خاص زاویے سے بیٹھنے پر کھڑکی کے فریم سے ابھرا تھا۔ کینیڈا کے ایک پرسکون گاؤں کا تصور کرتے کرتے اسے اپنا پنجاب کا اصل گاؤں یاد آیا۔ گاؤں تو وہ بھی پرسکون تھا، مگر کاش کینیڈا کے کسی گاؤں جیسا ہوتا، وہ سوچنے لگی۔ اسے آج تک ایک بار ہی کینیڈا کے کسی گاؤں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، جب وہ باجی رفت کو گاؤں دکھانے ہائی وے سے نکل کر ٹورنٹو کے شمال کی جانب اندر کی طرف جاتی سڑکوں پر مڑ گئے تھے۔ اسے گاڑی میں بیٹھے اس گاؤں کی سڑکوں پر گھومتے احساس ہو رہا تھا کہ اصل کینیڈا تو یہ ہے۔ ٹورنٹو کی آبادیاں جو کہ نت نئی قوموں سے مزین ہیں، وہ تو ان قوموں کے ملکوں کی نمائندگی کرتی ہیں، نہ کہ کینیڈا کی۔ سلطانہ بیگم کے شوہر گاڑی کو ہائی وے سے دور اندر ہی اندر کے علاقوں میں گھساتے چلے گئے۔ اندر کی دنیا کیا زبردست ہے، شائقہ نے سوچا۔ بڑی بڑی حویلیاں، ٹریکٹر، اناج جمع کرنے والے ہٹ، دیہاتی ضرورت میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، اسے ان دیہاتوں کی صاف ستھرائی اور دستیاب سہولیات واضح طور اپنے گاؤں سے تو 1000 گنا آگے نظر آ رہی تھی، لیکن سکون کی کیفیت بہت ملتی جلتی محسوس ہوئی۔ تاہم ان گلیوں میں پھرنے والے لوگوں کی آزاد رو زندگی اس کے اندر یہ خواہش اکسا رہی تھی کہ کاش پاکستان کے گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں بھی ایسی ہو جائیں، لیکن شاید وہاں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نجمہ کا انتظار کرتے ہوئے ایک بار پھر سوچنے لگی۔ نجمہ کو آج پہنچنے میں دیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ باجی رفت اور سلطانہ بیگم کے ساتھ کیے گئے سفر کی یادوں پر چل نکلی۔ تب اس کا کتنا جی چاہا تھا کہ وہ کسی ایسے گاؤں میں آباد ہو جائے، لیکن اسے کافی شاپ پر آنے والی 70 سالہ برائیڈی کی بات یاد آئی کہ مسلمان امیگرینٹس اس طرح کے الگ تھلگ گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں واقعی کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یہاں ہمارے لیے نہ کوئی کام نہ کاج اور نہ کوئی ساتھ میسر۔ البتہ اگر مجھے کوئی بیاہ کر یہاں لے آئے تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ جی ہی جی میں مسکرائی۔ مجھے کون بیاہ کر وہاں لے جائے گا؟ میں تو کسی کو ڈھونڈ نہیں سکی۔ میں تو اپنی جنسی خواہش کے لیے نجمہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک دن نجمہ نے اسے بتایا کہ وہ اگلے مہینے اپنے خاندان کے پاس مونٹریال جا رہی ہے۔ شائقہ نے حیرت سے پوچھا کہ اس کے مطابق تو اس کے خاندان کا ارادہ ٹورنٹو منتقل ہو جانے کا تھا۔ اب لگتا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل ہے۔ میرے بھائی کا اسٹور کچھ چل پڑا ہے، دوسرے ہمارا وہاں کا گھر مناسب قیمت پر نہیں بکا اور میری ماں اس کو اونے پونے بیچنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی وہاں دیکھا ہے۔ نجمہ اسے تفصیلات بتانے لگی۔
اصل بات تو رشتے کی ہے، جانتی ہو وہ کون ہے؟ شائقہ نے تھوڑا حاسدانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ملی تو نہیں، مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ میری ایک اسکول فیلو کا کزن ہے، نجمہ نے جیسے قبولیت کے لہجے میں بتایا۔ اچھا بھائی، تمہیں تو شوہر مل گیا، مگر میرا شوہر تو مجھ سے بچھڑ جائے گا، شائقہ نے اداسی اور حسد کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ نجمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم میرا شوہر ہی تو ہو۔ کم آن، ہم لیسبین تو نہیں ہیں، ہم تو دل کو بہلانے کے لیے ایسا کرتے رہے ہیں۔ نجمہ جھلا سی گئی۔ ٹھیک کہتی ہو بنو، اچھا چلو ناراض نہ ہو، دل کو تب تک تو بہلاتے ہیں جب تک تم یہاں ہو۔ شائقہ نے کسی طرح سے اچانک چھا جانے والی اداسی کو مات دینا چاہا۔ آج موڈ نہیں، مجھے ویسے بھی پیریڈ آئے ہوئے ہیں۔ نجمہ یہ کہہ کر غسل خانے کو چل دی۔ اوہ آئی ایم سوری، شائقہ بولی۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اسے یا تو کوئی روم میٹ ڈھونڈنا پڑے گا اور یا پھر یہ اپارٹمنٹ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شفٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے ذہن میں پہلا نام مارتھا کا آیا۔ اگلے روز اس نے مارتھا کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ مارتھا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چند روز میں اس کے فلیٹ کو دیکھنے آئے گی۔ اگر اسے پسند آیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ منتقل ہو جائے۔ نجمہ کا جانا شائقہ کے لیے تھوڑا جذباتی مرحلہ تھا، مگر فوراً ہی مارتھا کا اس کے ساتھ منتقل ہو جانا ایک خوشگوار آسرا ثابت ہوا۔ چند ہی روز کے اندر شائقہ کو یوں احساس ہوا کہ جیسے مارتھا کے آ جانے سے زندگی میں ایک بہار سی آ گئی ہو۔ اس کے دوست لڑکے لڑکیوں کے فون پر فون آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا تانتا سا بندھنے لگا۔ اسے لگا کہ جیسے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر میلہ سا لگنے لگا ہو۔ ایک جمعرات کی شام کو وہ باہر سے لوٹی تو اپارٹمنٹ موسیقی اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دھوئیں کی اوٹ میں اسے کچھ لوگ صوفے اور زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے نظر آئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں کو وہ پہچانتی تھی، جنہیں اس نے مارتھا کے ساتھ کافی شاپ میں کام کے دوران مارتھا کو ملنے آتے دیکھا تھا۔ دو تین چہرے نئے سے تھے۔ ہائے، شائقہ کو گھستے دیکھ کر مارتھا نے نعرہ لگایا۔ مارتھا نے یونیورسٹی میں داخلے کے بعد آج ہی کام چھوڑا تھا۔ مائی سویٹ ہارٹ شائقہ، جس نے اتنا اچھا اپارٹمنٹ ہم سب کی پارٹیوں کے لیے مہیا کیا۔ مارتھا کے اس اعلان کے ساتھ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ شائقہ، شیلی سے تو تم واقف ہو۔ شیلی نے بڑھ کر شائقہ کو گلے لگایا۔ اس کے منہ سے ماریوانا کی بساند آ رہی تھی، مگر اس کی گرم جوش بغلگیری نے اس بساند کو بوجھل نہ ہونے دیا۔ پھر مارتھا نے برائن کا تعارف کروایا۔ برائن کو دیکھ کر شائقہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شرارتی آنکھوں والا لڑکا ایک دیسی لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا شرما رہا ہو۔ مارک کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، چونکہ وہ بقول مارتھا کے ابھی تک اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ کونے میں بیٹھی سکڑی سی زینیٹا بے تابی سے اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ مارتھا اس کو بار بار یقین دلا رہی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ زول پہنچنے ہی والا ہوگا۔ مارتھا نے اس کو یہ بھی حوصلہ دیا کہ اگر زول نہ پہنچا تو برائن اس کی رات گزار دے گا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی تصحیح کی کہ برائن کو تو اس نے شائقہ کے ساتھ کے لیے بلایا ہے۔ میرے لیے یہ انڈین لڑکی میری زندگی کا حسین خواب ہے۔ بھائی زول کا فون نمبر مجھے دو، میں اسے فون کر کے خود بلاتا ہوں۔ برائن نے شرمائی اور گھبرائی سی نظروں کے ساتھ شائقہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فکنگ زول نے اپنا فون بند کر رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جیسیکا کے ساتھ لیٹا ہوگا، زینیٹا غصے سے بولی۔ اچھا یہ بات ہے، تو میں کیری کو فون کرتا ہوں، وہ کل ہی اپنی گرل فرینڈ سے جدا ہوا ہے، جدائی کے اس غم میں اسے تمہارا ساتھ کام آئے گا۔ برائن نے سنجیدگی سے کیری کا نمبر اپنے موبائل کی فون بک میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انتظار کرو، اگر زول آ گیا اور تم نے کیری کو بھی بلا لیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اس طرح ہمارے پاس ایک لڑکی کی کمی ہو جائے گی، مارتھا بولی۔ زینیٹا، میرا خیال ہے کہ تم تو دو لڑکوں کو سنبھال لوگی، اب کی بار مارتھا کا بوائے فرینڈ مارک بولا۔ یو فک آف، زینیٹا نے جھلا کر جواب دیا۔ مارک، زینیٹا مارتھا نہیں ہے، برائن نے لقمہ دیا۔ تم لڑکے اپنی بکواس بند کر سکتے ہو، ہمیں کچھ سوچنے دو، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، مارتھا بولی۔ شائقہ یہ باتیں سنتے ہوئے کھڑی کھڑی حیران ہو رہی تھی کہ سبھی کے فیصلے کیسے آنن فانن ہو رہے ہیں۔ اسے اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مارتھا اور برائن وغیرہ نے اس کے بارے میں کیسے خود سے طے کر رکھا ہے، لیکن اسے ان کے فیصلے برے نہ لگ رہے تھے۔ مارتھا نے اگرچہ اسے کل اس پارٹی کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پارٹی اس طرح کی ہوگی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ مارتھا کا بوائے فرینڈ ہوگا اور شاید ایک آدھ جوڑا اور پھر وہ سب باہر کہیں کلب وغیرہ جائیں گے، مگر اب تو یوں لگ رہا تھا کہ ساری رنگا رنگ پارٹی اپارٹمنٹ میں ہی ہوگی۔ برائن کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، وہ دیکھنے میں نوخیز لڑکا لگتا تھا، اگرچہ اس نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ وہ کوئی اتنا نوعمر نہیں تھا۔ مجھ سے تو پھر بھی 4-5 برس چھوٹا ہی لگتا ہے،
شائقہ نے یہ سوچتے ہوئے غور کیا کہ وہ سب برائن کے ساتھ اس کی شب گزاری کا اہتمام کیے بیٹھے ہیں۔ کسی لڑکے کے ساتھ پہلی بار سیکس کے خیال سے اسے جھلجھلی سی آئی۔ برائن اسے اس امید کے ساتھ کنکھیوں سے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کیسے ایک مختلف کلچر کی لڑکی کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر شائقہ نے تھوڑا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ برائن فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور سلیقے کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ شائقہ کا کسی لڑکے کے ساتھ بغلگیر ہونے کا یہ پہلا موقع تھا، لیکن مارتھا سمیت کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ دونوں کو بغلگیر ہوتے دیکھ کر سب نے تالیاں بجائیں۔ شائقہ نے ڈوبی سی آواز میں کہا، اچھا دوستوں، مجھے کپڑے تو بدل لینے دو۔ برائن کو خود سے جدا کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی تو پیچھے سے مارتھا کی آواز آئی، ہنی پلیز تھوڑا دیر انتظار کر لو، تمہارے کمرے میں ایک بے چین جوڑا پہلے سے ہی مصروف ہے۔ اتنی دیر میں تم باتھ روم ہو لو۔ شائقہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے کپڑے بدلنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ برائن نے دوبارہ کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ برائن کے ساتھ فرش پر لگے تکیے کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں، مگر دل ہی دل میں وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ برائن اس کا ہاتھ مسلسل پکڑے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ برائن کے یہ تکلفات بھی شاید اس کے لیے ہیں، ورنہ شاید کسی سابقہ گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے اس نوعیت کے تکلفات کبھی بھی نہ رہے ہوں۔ میرا خیال ہے وائن، یہ کہتے ہوئے شائقہ کو خیال آیا کہ اس نے اب تک زندگی میں ایک آدھ دفعہ وائن چکھی ہوگی اور شاید ایک بار بیئر، مگر وہ ان مشروبات کے ذائقے کی اسیر نہ ہو سکی تھی۔ برائن اٹھا اور باورچی خانے کے کاؤنٹر پر دھری بیئر کی بوتلوں کے درمیان پڑی ایکلوتی وائن کی بوتل سے ایک گلاس بھر لایا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک اور بیئر لیتا آیا۔ اپنی بیئر کی بوتل کو اس کے وائن کے گلاس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس نے چیئرز کی آواز بلند کی۔ بیئر کے چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے شائقہ کے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور اس کے اور قریب سرکتے ہوئے اچانک اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ شائقہ کو لگا کہ جیسے وہ مدہوش سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے نجمہ کے بوسے یاد آئے، مگر اب مدہوشی میں اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی لیسبین نہیں تھی، ورنہ زندگی میں اس پہلے مرد کے بوسے یوں مدہوش نہ کرتے۔ اتنے میں مارتھا نے اعلان کیا کہ سلاد اور گارلک بریڈ تیار ہے۔ سینیٹا بھی فون پر کسی سے بات کرتی نظر آئی۔ اس نے فون ہولڈ کر کے خوشی سے نعرہ لگایا کہ زول بھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہے۔ سب اس اعلان پر ہرے کر رہے تھے کہ ایک ننگی لڑکی شائقہ کے کمرے سے برآمد ہوئی اور تیزی سے بھاگ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ سب نے پھر ہرے کا نعرہ لگایا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا فقط لمبی نیکر پہنے مسکراتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا اور مارک سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر پھر سب نے ہرے کا نعرہ لگایا۔ اتنی دیر تک شائقہ بے حال ہو چکی تھی۔ اسے اچانک سوجھا کہ وہ برائن کو لے کر کمرے میں گھس جائے۔ برائن کو یوں لگا جیسے شائقہ نے اسے کمرے کی طرف چلنے کی غرض سے کوہنی ماری ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ان دونوں کو کمرے کی طرف چلتے دیکھ کر سب نے ہرے کے نعرے بلند کیے۔ شائقہ کو اندازہ تھا کہ برائن سویا ہوا نہیں بلکہ آنکھیں بند کیے سستا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کی یہ لذت جو آج اسے پہلی بار ملی، در حقیقت کتنی دیر بعد ملی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے کبھی بھی برائن جیسے نٹکھٹ لڑکے کے ساتھ کا نہ سوچا تھا۔ اس کا آئیڈیل تو ہمیشہ کوئی مدبر سا آدمی رہا تھا، نہ بوڑھا نہ نوجوان، نہ موٹا نہ پتلا، بس ایک سمجھدار اور صحت مند شخص۔ اپنے آئیڈیل کو یاد کرتے کرتے اس نے پھر ایک بار برائن کی طرف دیکھا۔ ایک پتلا سا سفید جسم اوندھے منہ اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ فقط جسم بھی اپنی اہمیت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کو اس حقیقت کا ادراک آج سے پہلے اتنی شدت سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پیٹ کی پوجا اور جسم کی واسنا کے بعد شاید من اور ذہن کی دنیا شروع ہوتی ہے، یا پھر شاید یہ ساری دنیایں سیاروں اور کائناتوں کی طرح ایک دوسرے کے اندر ہی اندر گھسی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ لیٹے کسی ننگے مرد کے جسم پر نگاہیں جمائے اس طرح کی باتوں کے حالے میں تھی کہ برائن نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اوپر لٹا لیا۔ اس طرح کی پارٹیوں میں اب وہ قریب قریب ہر ویکینڈ پر شریک ہوتی۔ اس کو زندگی اب کوئی ٹھوس سی شے لگنے لگی۔ پہلے وہ جیسے خوابوں خیالوں میں جیتی تھی، اب وہ خواب و خیال حقیقت بن کر اس کے شب و روز میں داخل ہو چکے تھے۔ برائن سے اس کا تعلق ابھی تک ویسا ہی تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید یہ تعلق جلد ہی کم ہو جائے گا اور پھر شاید ختم، لیکن اسے اس تعلق کے بارے میں کبھی بھی کوئی فکر لاحق نہ ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ برائن کو بھی اس تعلق کے بارے میں کوئی مزید پریشانی نہیں تھی۔ اسے تو یوں لگتا کہ جیسے برائن ایک مختلف تہذیب کے جسم کی چاہ میں اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس میں اپنے جیسا کھلندڑا پن نہ پا کر جیسے اجنبی سا ہو گیا تھا۔ برائن اس سے بہت مروب سا رہتا تھا۔
شائقہ کو اس کا مروب رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ نیز شائقہ کو برائن کا غیر عاشق رویہ بھی بہت پسند تھا، مگر وہ اس سے کسی صورت بھی مروب نہ ہو پا رہی تھی۔ شائقہ کو کسی مرد کے ساتھ پہلے تعلق میں جو بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ نہ تو وہ برائن کی عاشق تھی اور نہ برائن اس پر عاشق تھا۔ دونوں کو سیکس کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپس میں کیا بات کریں، لہٰذا وہ سیکس کے بعد مزید سیکس کرتے تھے۔ جب سے مارتھا اس کے ساتھ منتقل ہوئی تھی، شائقہ کی زندگی باقاعدہ نظم و ضبط کے احاطے میں آ گئی تھی۔ اب وہ دن کو کام کرتی تھی اور شام کو باہر کم نکلتی، ورنہ پہلے تو وہ کام سے نکلتے ہی کسی بے چین روح کی طرح کافی ہاؤسوں اور لائبریریوں میں ماری ماری پھر رہی ہوتی تھی۔ اسے تب بھی احساس تھا کہ یہ آوارگی اور بے چینی سیکس اور حلقہ دوستاں کی تلاش کے زمرے میں تھی۔ اب جیسے ایک دم سے سب کچھ متعین ہو گیا تھا۔ اس کی شامیں گھر میں ٹی وی دیکھتے، کتابیں پڑھتے اور انٹرنیٹ پر بیٹھے گزرتی۔ کچھ دنوں سے وہ انٹرنیٹ پر فیس بک کی طرف اتنی مائل ہو چکی تھی جیسے اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ فیس بک سے پہلے وہ اسی طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ، مائی اسپیس وغیرہ پر بھی کچھ نہ کچھ وقت صرف کرتی تھی، لیکن فیس بک کی تو وہ باقاعدہ عاشق ہو چکی تھی۔ اس کے ذریعے وہ سوشل نیٹ ورکنگ سے زیادہ اپنے ہم خیال گروپوں اور لوگوں کو ڈھونڈتی رہتی اور مزے مزے سے ان کے بارے میں پڑھتی رہتی۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بہت سالوں بعد وہ فیس بک پر موجود پاکستان کے لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حالیہ زندگی سے رابطے میں آئی تھی۔ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں رہنے والے کسی بھی واقف کار کے صفحے پر جاتی تو اس واقف کار کی فہرست میں درجنوں گورے، کالے، ایشیائی، لاطینی، امریکی اور عرب اسے ایک ہونے کا احساس دیتے۔ اس ایکے کا احساس اسے بہت مسرور کرتا۔ ایک روز نجمہ کو اس نے فیس بک پر ڈھونڈا تو اس کی حجاب میں لپٹی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابھی تو اسے گئے فقط 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اتنے تھوڑے عرصے میں وہ ایک دم سے کیسے بدل گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کو گرم جوشی کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجا۔ اگلے روز نجمہ نے اسے اپنی فہرست میں شامل کرتے ہوئے اس کا حال چال پوچھا۔ جواب میں شائقہ نے اس کے حلیے کی تبدیلی کے بارے میں شدید تجسس کا اظہار کیا تو اس نے جواب میں اپنے راہ راست پر آنے کے ضمن میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے شائقہ کو تلقین کی کہ وہ بھی حجاب لینا شروع کرے اور ہر قسم کی بدی سے بچنے کی خاطر کوئی نیک راست باز مسلمان لڑکا ڈھونڈے۔ شائقہ نجمہ کے جواب پر تو ششدر رہ گئی۔ نجمہ نے اسے مزید لکھا کہ اس کی عثمان کے ساتھ شادی اگلے ماہ طے ہے۔ اس نے عثمان کے بارے میں بتایا کہ وہ یونیورسٹی کی اسلامی تنظیم کا بہت فعال رکن ہے۔ شائقہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ نجمہ سے پوچھے کہ اسے ان دونوں کے لیسبین سیکس کی کوئی بات یاد ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اب ایسا سوال کرنا بیکار ہے۔ فیس بک کی معرفت اسے ٹورنٹو میں مقیم مسلمان لڑکے لڑکیوں کے ایسے گروپ بھی دیکھنے کو ملے جو دانشورانہ سطح پر روشن خیال رکھتے تھے، مگر وہ مختلف بحثوں کے دوران یوں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے کہ وہ حیران و پریشان رہ جاتی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سلیو لیس قمیصیں پہننے والی لڑکیاں ایک دم سے قرون اولیٰ والے اسلام کی حمایت کرنے لگتی تھیں۔ اے خدا، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی زندگی کو خالی زندگی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرنے کے بھی ہم اہل ہوں گے؟ وہ سوچتی۔ وہ شام سے رات گئے تک گھنٹوں فیس بک پر بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی تو شدید اکتا جاتی، دل اوب سا جاتا اور کمپیوٹر کی دنیا سے نڈھال ہو کر صوفے پر دراز ہو جاتی۔ شائقہ کو آج اٹھتے ہی پھر اداسی کا دورہ پڑا۔ اسے اسلام آباد کی یونیورسٹی، گاؤں کی حویلی، باپ بھائی، رشتہ دار اور پرانی سہیلیاں یاد آنے لگیں۔ اس کے نتنوں کو اسلام آباد کی سڑکوں اور گاؤں کی پیلیوں کی مٹی کی ایک دوسرے میں مدغم خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ گاؤں اور اسلام آباد کی خوشبو اس کے حواس پر ایک ساتھ کیسے سوار ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سیارے سے بچھڑ کر خلا میں معلق سی ہو گئی تھی۔ اس نے دل کو دلیلیں دینا شروع کی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ملک چھوڑ کر آئی تھی اور ہرگز واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ آج کسی دلیل سے بہلتا ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل بیٹھ جائے گا۔ مائی گاڈ، اس مشکل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کیا اسی کیفیت کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں؟ اگر یہ نوسٹیلجیا ہے تو پھر تو اچھا خاصا مرض ہوا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہی اسے اپنی طبیعت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس کی اداسی کے اندر سے ایک مسکراہٹ نے جنم لیا اور وہ یہ سوچ کر ہنس دی کہ نوسٹیلجیا تو اس مردنی سے مختلف شے ہے۔ اگرچہ یہ کبھی کبھی ادھموا کر دیتا ہے اور کبھی یادوں کی پٹاری کو کھول کر وقت کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیتا ہے، مگر اسے محسوس ہوا کہ اچانک پیدا ہونے والی مسکراہٹ پھر سے اداسی کے پہاڑ تلے ڈوب گئی ہے۔ مگر یہ مسکراہٹ اسے ایک اشارہ دے گئی تھی کہ اس پہاڑ کو کھودے بنا وہ دل کو بہلا نہیں سکتی۔
उसे पहाड़ को खोदने का एक ही रास्ता नजर आया कि वो अपनी सूरत हाल का तरह तरह से तज्जिया करे। उसका जहन बेख्तियार उस ख्याल की तरफ गया कि कनाडा में वो बिल्कुल अकेली है। वो सोचने लगी कि भला कोई अपने खानदान और पुराने ताल्लुक और रिश्ते नातों से कट कर भी जिंदगी गुजार सकता है, मगर कनाडा में बहुत से इमिग्रेंट्स अकेले भी रहते हैं और उनके अपने पिछलों से वास्ते भी हैं। मैं कब तक तमाम नाते तोड़े जी पाऊंगी, मगर नाते रखकर भी तो जी नहीं सकती। उसने दूसरे रुख के बारे में सोचा। फिर उसका जहन किसी जीवन साथी को ढूंढने की शऊरी और लाशऊरी काविशों पर मुर्तकिज हो गया। वो सोचने लगी कि भला अजनबी दुनिया के किसी अजनबी शख्स के साथ कैसे नाता जोड़ा जा सकता है। तो फिर क्या मैं इसी तरह सारी जिंदगी बिता दूंगी? उसे अम्मा हासा की बात याद आई, जिसका कहना था कि लड़कियां जब ब्याह कर बाल बच्चों वाली हो जाती हैं तो उनकी बाकी जिंदगी का महवर बाल बच्चे ही हो जाते हैं। उसे यूं लगा कि इस लम्हे से पहले उसे कभी बच्चों की तलब ही नहीं हुई थी। बच्चों की तलब का एहसास होते ही उसे लगा कि उदासी के पहाड़ से फव्वारे छूट पड़े हैं। दिल को पड़ने वाली सारी खच एकदम से खत्म हो गई। उसकी आंखों में मार्था, नजमा, शैली, जोल, जेनेटा और ब्रायन के चेहरे वापस आना शुरू हो गए, जैसे उसका जहन उसकी नई बसाई हुई दुनिया के साथ फिर से साजगार होने लगा हो। उदासी के पहाड़ तले से निकलते ही उसका जी चाहा कि वो अपनी नई हमसाई राधा से कथक डांस सीखे। सर्दियों के थका देने वाले बर्फानी तूफानों के तसलसल में एक और दिन के बर्फीले तूफान ने जैसे उसकी कमर तोड़ दी हो। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि घर के अंदर बैठे खिड़की से बाहर नजर आने वाले बर्फ से अटी सड़कें वैसे तो खूबसूरत लगती हैं, मगर उन पर चलता जहनी और जिस्मानी तौर पर थका देने वाला काम होता है। बाहर की थकावट से बचने का सोचकर वो दोबारा इंटरनेट की सैर पर चल निकली। इस बार उसने फेसबुक की बजाय यूट्यूब पर जाने का इरादा किया। यूट्यूब की वेबसाइट खुलते ही उसे पाकिस्तान के नए गाने सुनने का ख्याल आया। पहले उसने चंद एक म्यूजिक ग्रुपों के गानों को सुना तो वो उसे फीके फीके से लगे। फिर उसने नई फिल्मों के गानों को इस ख्याल से ढूंढा कि आजकल बनने वाली फिल्मों और उसकी मौसीकी से मुतारिफ हो, लेकिन उनकी मौसीकी भी उसे पकड़ ना सकी। अदाकारों की अदाकारी भी बेजान सी लगी। ऐसा महसूस करते हुए उसकी उंगलियों ने यूट्यूब के सर्च इंजन में वहीद मुराद का नाम टाइप किया तो वहीद मुराद के सैकड़ों गाने सामने आए। उसने उनमें से चंद एक को सुना तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 60 और 70 के पाकिस्तान में ऐसी अच्छी मौसीकी भी तख्लीक हुई थी। उन गानों के आसपास नदीम, बाबरा शरीफ, कविता, रानी, शाहिद और जेबा पर फिल्माए गए गानों की क्लिप्स सामने आती रहीं। वो अनथक अंदाज में उन गानों को सुनती चली गई और सोचती रही कि 40-50 साल पुराने पाकिस्तान को अब क्या हो गया है। 3, 4 और 5 दहाइयों पहले तक के पाकिस्तान में मौसीकी, आर्ट, अदब और फिल्म वगैरह में ताजगी और तख्लीकी पन छाया हुआ था, लेकिन आज ये सब कुछ मुरझाया मुरझाया सा क्यों हो चुका है। उसे ख्याल आया कि शायद पुरानी चीज़ें उसे अपने नॉस्टैल्जिया की वजह से दिल को भारी हैं, मगर उसने खुद को ही जवाब देते हुए कहा कि यह सब कुछ तो उसकी पैदाइश से भी पहले का है। आज मसूद राना, अहमद रुश्दी और माला जैसी आवाज़ें किधर गईं? इसी तलाश में वहीद मुराद पर फिल्माया गया अहमद रुश्दी का गाना कोको कोरिना सामने आया तो उसे सुनते ही शायका की आंखों से आंसू बह निकले। इस गाने के बाद माला का गाना ये समा मौज का कारवां सुनते हुए उसे याद न आ रहा था ये मधुर गाना उसने अपने बचपन लड़कपन में कभी सुना हो। समुंदरी जहाज में फिल्माए गए इस गाने में वो अदाकार नदीम को पहचान पा रही थी, लेकिन अदाकारा को बिल्कुल पहचान ना सकी। वो यूट्यूब पर लगे इन क्लिपों पर जैसे बहती चली जा रही थी। एक से बढ़कर एक गाना सामने आ रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि इन पुराने गानों ने अभी उसकी यादों की खिड़की को कोई खास नहीं खोला था, बल्कि ये गाने अपने खालिसपन के साथ अपने वजूद को आज भी मनवा रहे थे। वो फिर से सोचने लगी कि आज के पाकिस्तान को क्या हो गया है। न वो मौसीकी रही, न वो अदब। अदब का ख्याल आते ही उसे कुर्रतुल ऐन हैदर और अब्दुल्ला हुसैन के नावल, गुलाम अब्बास के अफसाने और नासिर काजमी से मुनीर नियाजी की शायरी याद आई। आज ऐसा अदब भी सामने नहीं आ रहा था। उसे याद आया कि एक बार वो लाहौर शाकिर अली म्यूजियम की पेंटिंग्स देखने गई थी। उन्हीं पेंटिंग्स की याद में वो पिछले साल टोरंटो में एक नए पाकिस्तानी मुसव्विर शहजाद मलिक की तस्वीरों की नुमाइश पर गई, मगर ये तस्वीरें उसे बहुत पसंद न आई थीं। टोरंटो की उस तस्वीरी नुमाइश की याद आने पर उसे ख्याल आया कि उसने उस मुसव्विर को बाद में कहीं ना देखा था, न उन चंद अदबी महफिलों में और न उन कम्युनिटी मेलों में जहां शायका को जाने का इत्तेफाक हुआ था। फिर वो उन अदबी महफिलों और मेलों के जालीपन को याद करते हुए हंस पड़ी और सोचने लगी कि उस मुसव्विर के वहां न होने से
اس کے بارے میں ایک بات تو مثبت ہو سکتی ہے کہ یہ مصور ان جعلی محفلوں میں وقت ضائع ہونے کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ پھر اسے اچانک یہ سوجی کہ اس مصور کو فیس بک پر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے فیس بک پر سائن کر رکھا ہو۔ شہزاد ملک کے پروفائل پر اس کی کچھ پینٹنگز بھی لگی ہوئی تھیں۔ شائقہ نے ان کو غور سے دیکھا، اسے یہ اچھی لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کو فیس بک پر پیغام بھیجے کہ وہ اسے کافی پر ملنا چاہتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اپنے کسی پاکستانی کو کافی کی دعوت دینا تو اسے ڈیٹ کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس قباحت کے باوجود اس نے اسے ملنے کا پیغام بھیج دیا۔ کئی بے چین دنوں کی محنت کے بعد شہزاد کو اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مل گئی تھی۔ بعد میں کئی ہفتوں پر مشتمل نقل مکانی کے عمل کے بعد وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کسی اپنے جیسی کی تلاش میں جٹ گیا۔ جب سے فیس بک معرض وجود میں آیا تھا اسے یہ کام نسبتاً آسان لگا۔ روایتی ڈیٹنگ سائٹس پر جاتے ہوئے تو اسے یہ گمان ہوتا تھا جیسے وہ اندھے کنویں میں جھانک رہا ہو یا پھر روایتی طوائفوں کے ہتھے چڑھنے جا رہا ہو۔ آج فیس بک پر جاتے ہی اسے اپنی دوستانہ فہرست میں شامل ہونے کا ایک دعوت نامہ شائقہ صادق نامی لڑکی کی طرف سے موصول ہوا۔ وہ اس دعوت کو فیس بک پر ملنے والی معمول کی دعوتوں کے طور پر قبول یا رد کر کے آگے گزر سکتا تھا، مگر اس دعوت کے ساتھ ایک پیغام بھی منسلک تھا: مجھے آپ کی تصویری نمائش میں شرکت کا اتفاق ہوا تھا۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اس نے شائقہ صادق کے پروفائل کو غور سے پڑھنا چاہا، ساتھ ساتھ اس خاتون کی تصویریں بھی دیکھنا چاہیں تاکہ یاد کر سکے کہ اسے یہ چہرہ یاد بھی ہے یا نہیں۔ شائقہ صادق نامی اس لڑکی نے اپنے پروفائل پر 2 سادہ سی تصویریں لگائی ہوئی تھیں جن کو دیکھ کر اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی تصویری نمائش دیکھنے والوں میں کوئی نمایاں چہرہ ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی نمائش کے موقع پر زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، زیادہ تر حسن کے ملنے والے ہی تھے۔ پھر اس نے شائقہ کے بارے میں دیگر معلومات کو پڑھا جن میں کوئی بات بھی اسے غیر معمولی نہ لگی۔ شائقہ کے پروفائل سے فارغ ہو چکنے کے بعد اس نے کسی گوری کی تلاش کے مشن پر نکلتے ہوئے ادھر ادھر لڑکیوں کی پروفائل میں جھانکنا شروع کر دیا۔ اس کی زیادہ توجہ ٹورنٹو اور گرد و نواح میں مقیم لڑکیوں کے کوائف پر ہی تھی۔ اب تو اسے یوں لگتا کہ ٹورنٹو میں بھی ہزاروں لاکھوں پاکستانی آ چکے ہیں۔ ہر طرف ان کے پروفائل بھرے پڑے نظر آتے تھے۔ اسے ایک جگہ اپنی سابقہ بیوی کا پروفائل بھی نظر آیا جس نے سر پر حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ نیا نیا امریکہ وارد ہوا تھا۔ وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کرنے کے بعد وہاں بزنس مینجمنٹ کے کورس کی غرض سے آیا تھا۔ اس کے بیوروکریٹ باپ نے اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا اور پیسوں کا انتظام کر دیا تھا۔ جب سے اس کی ماں کینسر سے مری تھی تبھی سے شہزاد پاکستان سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے باپ سے کوئی خاص محبت نہ تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کی زندگی میں بھی زیادہ وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور اس کے اولاد سے شہزاد اور اس کی بہن کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ شہزاد کی بہن ماں کے مرنے سے 1 سال پہلے اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ اس کی بہن اور اس کا شوہر دونوں ڈاکٹر تھے، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ شہزاد کی سارہ کے ساتھ ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ شہزاد کو بہت بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ سارہ کے باپ کو ایک دم سے کیوں اچھا لگا تھا۔ ان دونوں کی شادی کے بعد سارہ کے باپ نے شہزاد کو بتایا تھا کہ شہزاد کو دیکھ کر اسے اپنی جوانی کا زمانہ یاد آتا تھا جب اس کے باپ نے بھی اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ اس نے مزید کہا تھا کہ اگرچہ اس نے سارہ کی شادی اس کی مرضی سے کہیں بھی کر دینی تھی مگر کوئی پاکستانی لڑکا یقیناً اس کی ترجیح تھی۔ وہ یاد کرنے لگا کہ سارہ کے ساتھ اس کی شادی نہ چل سکنے کی وجہ شہزاد کا اپنا رویہ تھا۔ سارہ کو شہزاد پر پہلا اعتراض تو تب ہوا جب اس نے بیئر پینا شروع کی۔ پھر ایک دن اس کو پیپرونی پیزا کھاتے دیکھ کر تو گھر میں طوفان امڑ آیا تھا۔ تو ماڈرن بننے کے چکر میں اب پیپرونی پیزا بھی کھانے لگے؟ سارہ چیخ پڑی تھی۔ اگر پاپا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے تمہیں فوراً چھوڑ دینے کا کہیں گے۔ میں نے کس کے سامنے ماڈرن بننا ہے؟ مجھے پیپرونی پیزا کھانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس نے جواب دیا تھا۔ کیا بکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مسلمان نہیں ہو، کہیں تم پاکستان کے کسی عیسائی خاندان سے تو نہیں ہو؟ سارہ سے اس کا پیپرونی پیزا کھانا کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے تم یہاں کی پیداوار ہو کر بھی ایسی دقیانوسی باتیں سوچتی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، سارہ نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم مذہب کو ایک طرف رکھ کر کیا عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی؟ شہزاد نے اس سے پوچھا تھا۔ جواباً سارہ نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا تھا اور ایسے اسلامی مراکز کی تقریبات میں باقاعدگی سے شرکت شروع کر دی تھی جن کی انتظامیہ کے شدت پسند نظریات سے
شہزاد کو شدید چڑ تھی۔ سارا اور اس کے دن بدن بڑھتے اختلافات میں سارا کا خاندان بھی چڑھ دوڑا تھا۔ شہزاد کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آتے دیکھ کر اس کے باپ نے سارا کو شہزاد سے علیحدگی کی تلقین کرنا شروع کر دی تھی، جس پر سارا نے فوراً ہی عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہزاد کو بھی یہ تعلق نپتا نظر نہ آ رہا تھا۔ اب سارا سے علیحدگی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر وہ انٹرنیٹ پر بیٹھا پھر سے جیون ساتھی کو ڈھونڈنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے فیس بک پر تلاش سے اکتا کر اپنے ایک جاننے والے خود ساختہ دانشور کی پاکستانی سیاست پر رائے پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے بڑے زوم کے ساتھ ساری پاکستانی قوم کو احمق قرار دیتے اور سیاستدانوں، انتظامیہ اور جاگیرداروں کو الو کا پٹھا کہتے ہوئے سارے مسئلے کا نچوڑ پیش کر دیا تھا۔ اس نے جب اس دانشور کے قوائف دیکھے تو ہنس پڑا۔ اس کے قوائف کے مطابق وہ مذہب کا بے حد رسیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہمارے نام نہاد دانشوروں کی دانشوری ان کے مذہبی عقائد کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر ان بزوں میں خود حکیم لقمانوں کا یہ حال ہے تو پھر قوم میں عقل کی بات سوچنے والا کون باقی رہتا ہے؟ وہ اپنے ہی پیدا کردہ سوال کے سامنے ہنس سا پڑا۔ فیس بک پر اپنی کلاس کے نیٹ ورک میں لوگوں کی تصویریں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اپنی کلاس فیلو شینا کی تصویر نظر آئی۔ اس نے اس کے پروفائل کو دیکھا تو وہ ابھی تک سنگل ہی دکھتی تھی۔ شہزاد نے اس کو ہیلو لکھتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ شینا نے بھی جواباً ہیلو لکھ بھیجا۔ وہ سوچنے لگا کہ شینا کو کافی پر ملنے کا لکھ کر دیکھے۔ جواب میں شینا نے کہا کہ وہ بھول چکی ہے کہ وہ کہاں کا ہے۔ اسے کچھ کچھ یاد پڑتا ہے کہ وہ کہیں مڈل ایسٹ وغیرہ سے ہے۔ میری یادداشت تازہ کرو کہ تم کہاں کے ہو۔ اس سادہ سے سوال کا جواب وہ ایک روز تک سوچتا رہا۔ اسے رہ رہ کر خیال آتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بتانے پر وہ ملنے کا ہی ٹال دے، مگر پھر سوچنے لگا کہ لاکھوں پاکستانی ہجرت کر کے یہاں آ چکے ہیں، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو اب تک تو ہمارا عادی ہو جانا چاہیے۔ آخر ٹورنٹو جیسے قصیر الثقافتی شہر میں تو ویسے ہی سب ایک دوسرے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایک تو پاکستان سے اچھی خبریں سننے کو کم ملتی ہیں، دوسرے یہاں کے پاکستانیوں خصوصاً یونیورسٹیوں کے پاکستانی گروپوں کے مذہبی رجحانات کو لوگ روا روی میں تو برداشت سے سننے کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ اسے اس بات کا قدم قدم پر مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا ایک کلاس فیلو بیلنسکی یوکرینی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو بظاہر تو پاکستانیوں کے بارے میں معتدلانہ باتیں کرتا رہتا تھا، مگر ایک دن شہزاد کو پیپرونی پیزا کھاتے دیکھ کر بولا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم پاکستانی ہو کر پیپرونی پیزا کھا رہے ہو۔ مین، اگر سارے پاکستانی تمہاری طرح نارمل انسان بن جائیں تو میں ان کا عاشق ہو جاؤں۔ شہزاد نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے لقمہ دیا، خاص طور پر پاکستانی لڑکیوں کا۔ برو، تو ان کا تو میں ویسے ہی عاشق ہوں، مگر وہ لگتا ہے ہر ایک سے پرے رہتی ہیں، بیلنسکی بولا۔ شہزاد نے سوچا کہ شینا کو جھوٹ لکھ دے کہ وہ انڈیا سے ہے، مگر پھر فیصلہ کیا کہ اپنی بنیادی تہذیب کے اعتبار سے انڈین ہونے کے باوجود پاکستانی لکھ دینا ہی بہتر ہے۔ شینا اس کی پاکستانی شناخت جاننے کے بعد اب یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب اسے سوجھ نہیں رہا تھا۔ میں تو اس کے دوستوں کے گروپ میں بھی نہیں تھا، میں کیا لکھوں کہ بھلا اس سے کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور 2 روز تک سوچتا ہی رہا۔ پرانے کلاس فیلوز سے رابطہ کرنے کی تمنا جیسے بودے جوابات سمیت وہ کئی اوٹ پٹانگ باتیں لکھنے کا ارادہ کرنے لگا، مگر اسے یہ سب باتیں بودی اور بچکانہ سی لگی۔ کہیں تیسرے روز اس نے سوچا کہ کیوں نہ سیدھی بات لکھے۔ میں آج کل گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوں، لہٰذا سوچا کہ پہلے میں ان لوگوں میں سے کسی کو ڈھونڈوں جن سے میرا کوئی واسطہ تعلق رہا ہے۔ تمہیں فیس بک پر دیکھا اور تم سنگل بھی نظر آئیں، سوچا مل کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں۔ ملنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کافی، لنچ یا ڈنر، جب چاہے جہاں مرضی ملنا چاہو بتا دو، دعوت میری طرف سے ہوگی۔ یہ مختصر عبارت لکھتے ہوئے اسے سچی صاف بات میں پوشیدہ سکون کی طاقت کا احساس ہوا۔ شینا کا جواب اگلے روز آیا، ویل، میں سوچوں گی، ویسے مشکل نظر آتا ہے، تمہارا اور میرا کلچر بالکل مختلف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے بوائے فرینڈ بن سکتے ہو۔ شینا کے جواب میں وہ فوراً لکھنے بیٹھ گیا، میں پھر کہتا ہوں، ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے نہیں پتا کلچر کے فرق کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ چونکہ مجھے اب ساری عمر اسی ملک میں رہنا ہے، لہٰذا اب میں کینیڈین ہوں اور میرا کلچر بھی کینیڈین ہے۔ میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر مذہبی آدمی ہوں۔ اس پر شینا کے جواب نے اسے تھوڑا حیران کر دیا۔ اس نے کلچر والی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط ایک ہی جملہ لکھا، مگر میں مذہبی بھی ہوں۔ اسے تھوڑی دیر سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔
پھر اچانک اسے جواب سوجھا، مجھے تمہارے مذہبی ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو تمہارا مذہب تمہیں مجھ سے ملنے کو نہیں روکے گا، لیکن اگر میں مذہبی ہو جاؤں تو میرا مذہب میرے لیے مسئلہ ہے جو مجھے تم سے ملنے کو روک سکتا ہے، اس لیے میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں غیر مذہبی انسان ہوں۔ اس کے جواب میں شینا یہ لکھ کر کئی روز تک خاموش ہو گئی۔ اچھا، میں سوچوں گی اور پھر بتاؤں گی۔ پھر کوئی ایک ہفتے بعد شینا نے لکھا، میرا خیال ہے کہ کافی پر گپ شپ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے اپنے گھر کے قریب ایک کافی شاپ کا پتہ لکھتے ہوئے اس کے دستیاب وقت اور دن کے بارے میں پوچھا۔ اسی دوران شہزاد کو شائقہ صادق کا ایک پیغام ملا جس میں اس نے پوچھا کہ کیا وہ اس سے کافی پر ملنا چاہے گا۔ کافی پر ملنے کو کوئی قباحت نہ جانتے ہوئے اس نے شائقہ کو اگلے ہفتے ملنے کا وقت دے دیا۔